السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مساجد کے متولی و انتظامیہ توجہ فرمائے۔ حضرت مولانا زاہد راشدی صاحب مدظلہ فرماتے ہیں، دوستو اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور اس پیغام کو تمام دوستوں کے پاس تمام گروپوں میں شیئر ضرور فرما دیجیے گا۔ مساجد کے متولی و انتظامیہ توجہ فرمائے۔ حضرت مولانا زاہد راشدی صاحب فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مسجد میں ماربل، اے سی، بہترین قالین اور عمدہ جھاڑ فانوس وغیرہ لگائے تھے یا نہیں، لیکن اگر امام صاحب کو اتنی کم تنخواہ دی جس سے روزمرہ کی عام ضروریات زندگی بھی پوری نہ ہو سکے تو یہ ان کی حق تلفی ہے، جس کا حساب یقیناً اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔ مسجد و مدرسے کی آمدنی کے سب سے زیادہ مستحق امام، مؤذن اور اساتذہ ہیں۔ یہ جتنے اچھے اور خوشحال رہیں گے، مسجد اور مدرسوں کا نظام اتنا ہی اچھا چلے گا۔ صرف امام کی تنخواہ دے کر امام پر اذان کی بھی ذمہ داری ڈالنا اور جھاڑو وغیرہ دینے کے کام پر مامور کرنا، یہ ان کی توہین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاملین قرآن یعنی قرآن کا علم رکھنے والے کی تعظیم کرو، بے شک جس نے ان کی تعظیم کی اس نے میری عزت کی۔ تنخواہ اچھی دینا بھی ان کی عزت کرنے میں داخل ہے، اور حدیث میں ہے کہ حاملین قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے اور اس کو بڑھاوا دینے والے ہیں۔ جس نے ان کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی، اور جس نے ان کی توہین کی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تنخواہ کم ہونے اور ضروریات زندگی زیادہ ہونے کی وجہ سے امام کسی مالدار صاحب خیر سے سوال کرنے کی جرأت کر بیٹھتے ہیں، اور بعض دفعہ سوال پورا نہ ہونے کی صورت میں سخت ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ ایسے حالات میں تنخواہ نہ بڑھا کر انہیں پریشانی میں ڈالنا بھی ایک طریقے کی توہین ہی ہے۔ لہٰذا امام کی تنخواہیں ان کے گھر خرچے کے مطابق موازنہ کر کے مہنگائی کے ساتھ ساتھ بڑھاتے رہنا چاہیے۔ سال پورا ہونے کا انتظار یا تنخواہ بڑھانے کے معاملے میں تنگ دلی سے کام لینا یا دیگر نامناسب شرط و قید لگانا صحیح نہیں ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو، یہ پیغام آپ کو پسند آئے تو اس کو اپنے تمام گروپوں میں شیئر ضرور فرمائیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔